نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لا يأكل أصل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹتا ہے، شہد کو چاٹتا ہے، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ شہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جب شہد کا تعارف کرایا تو وہاں فرمایا شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شفا قرار دیا ہے۔ اور حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن اس کو چاٹتا ہے ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بشفائین العسل والقرآن رواہما ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان وقال والصحیح ان الاخیر موقوف علی ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں شفا ہیں، ان کو تم اپنے لیے لازم کر لو۔ وہ کون سی 2 شفائیں ہیں؟ فرمایا ایک شہد ہے اور دوسرا قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم بھی شفا ہے اور شہد بھی شفا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے روایت فرمایا، اور یہ جو دوسری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں یہ حدیث موقوف، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، یہ صحابی کا قول ہے۔ اور جب کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر جب کوئی صحابی بات کرتا ہے اور وہ بات ایسی ہو جو عقل کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی، تو اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی صحابی اپنے طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہی ہے۔ تو صحابی کی ایسی بات جو عقل سے نہیں کی جا سکتی، اس کو حدیث مرفوع ہی سمجھا جاتا ہے۔ وعن ابی کبشہ الانباری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتجم علی حامته من الشاة المسمومہ قال معمر فاحتجمت انا من غیر سم كذلك فی یافوخی فذهب حسن الحفظ انی حتی كنت الکن فاتحة الکتاب فی الصلاۃ۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر میں
ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی تھی، اس میں زہر ملایا تھا، اور اس زہر کا اثر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قائم رہا۔ یہ اس زہریلی بکری کی بات ہو رہی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے وسط میں یہاں سے پچھنے لگوائے، یہاں سے خون نکلوایا۔ تو معمر راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا، ان کے اندر تو زہر تھا، آپ نے ایسے کیا تھا، تو میں نے بغیر زہر کے ایسے کیا، یعنی یہاں سے میں نے خون نکلوایا۔ تو اس سے میرا حافظہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، میرا جو پہلے حافظہ بہت اچھا تھا وہ خراب ہو گیا، اتنا خراب ہوا کہ میں جب نماز پڑھتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھنے واجب ہے، تو مجھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی تھی، کوئی مجھے ساتھ پڑھتا تھا تو میں اس لیے اس طرح پڑھ سکتا تھا، اس کے بغیر میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ایک سبب سے کیا، اس سے آپ کو فائدہ ہوا، کسی صحابی نے پوچھے بغیر اس سبب کے بغیر وہ یہ کام کیا تو ان کو نقصان ہو گیا۔ اس حدیث پاک کو امام رضین نے روایت فرمایا، وَن نافع قال قال ابن عمر یا نافع ينبع بيدمه فاتني بحجام وجعل شابا ولا تجعل شيخا ولا صبيا قال وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وهي تزيد في الأكل وتزيد في اللبس وتزيد الحافظ حفظا فمن كان معتجما في يوم الخميس على اسم الله تعالى واجتنب الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد فاحتجموا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء واجتنب الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصيب به أيوب بالبلاء وما يجد جزام ولا برس إلا في يوم الأربعاء وليلة الأربعاء رواه ابن ماجہ۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ نافع ان کے ساتھ ان کے غلام کی حیثیت تھے، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، نافع میرا خون بہت کھولتا ہے، میرے پاس کوئی پچنے لگانے والا لے آؤ، کوئی آدمی لے آؤ جو پچنے لگائے، اور احتیاط کرنا کہ جو آدمی پچھلہ لگانے کے لیے لاؤ وہ جوان آدمی ہو، بوڑھا بھی نہ ہو اور بچہ بھی نہ ہو، نہ بوڑھا ہو نہ بچہ ہو، جوان آدمی ہو۔ اور فرماتے ہیں راوی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچنے لگوانا جو ہے وہ نہار کھانا کھانے سے پہلے فرسٹ ایڈ پوزیشن میں، اس وقت جو پچنے لگوائے جاتے ہیں وہ زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ عقل میں اضافہ ہوتا ہے، حفظ میں اضافہ ہوتا ہے، جو حافظ صاحب ہے ان کا حافظہ جو ہے اسے بڑھ جاتا ہے۔ تو جس آدمی نے پچنے لگوانے ہوں وہ جمعرات والے دن اللہ کا نام لے اور یہ کام کرے، اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن پچنے لگوانے سے اعتراض کرو، یعنی نہ پچنے نہ لگواؤ، اور سوموار اور منگل والے دن پچنے لگواؤ۔ یہاں دو حدیثوں میں جو ہے نا وہ اختلاف آ گیا، پہلے ہم نے پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگل والے دن پچنے لگوانے سے منع فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ خون والا دن ہے، اور اس میں ایک ساتھ ایسی بھی آتی ہے جس میں خون نکلتا جو بند نہیں ہوتا، وہاں منگل والے دن
جو ہے وہ خون نکلوانے سے منع فرمایا تھا، یہاں منگل والے دن خون نکلوانے کا حکم تھا۔ اس قسم کی جو احادیث ہوتی ہیں ان میں جو ہم محدثین ہیں وہ ایسا سلسلہ نکالنا کہ دونوں پر عمل ہو جائے، ان کا ایک اپنا ایک کرائٹیریا ہے محدثین کا۔ وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سند کو دیکھتے ہیں، کسی حدیث کی سند مضبوط ہوتی ہے، کسی کی کمزور ہوتی ہے۔ جس حدیث کی سند مضبوط ہو اس کو لے لیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یا پھر وہ وقت زمانہ دیکھتے ہیں جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد کے زمانے کی ہو اس کو لے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ناسخ پہلی منسوخ۔ یہی قسم کے کام ہے جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مجتہدین کی اقتداء کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو آدمی یہ سارے کام نہ کر سکتا ہو اس کے لیے اجتہاد ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں دو حدیثیں ہیں، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ایک میں کہتا ہے کہ منگل والے دن پچنے نہ لگو، دوسرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں منگلے والے دن پچنے لگو۔ تو اگر آپ خود مجتہد بنتے ہیں تو جس حدیث پہ آپ نے عمل کیا وہ تو ہو گیا عمل۔ دوسری حدیث اگر قیامت والے دن کہے گی کہ میرے ساتھ کیا کیا تھا، کیا جواب دو؟ ہم اس لیے امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکیں پروردگار عالم تیرا ایک بندہ تھا جس کو تو نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا، ہم نے اپنے معاملات کو اس پر چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ہمیں ایسے کرنے کا حکم دیا، ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اس لیے ہر آدمی جو ہے وہ مجتہد بننے کی کوشش کرے، لیکن مجتہد بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ایسی جو حدیث ہیں اس پہ وہ محدثین تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ہم کس حدیث پر عمل کریں گے، کس کو چھوڑ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ والے دن حجامت یعنی پچنے لگانے سے منع کیا اور فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے پکڑا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری مشہور ہے، کیڑے پڑ گئے تھے جسم، اور فرمایا کہ کوڑ اور برس کی بیماریاں جو ہیں وہ یا تو بدھ والے دن لگتی ہیں یا بدھ کی رات کو لگتی ہیں۔ اس لیے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوانے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث اس کو ابن ماجہ نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وضو کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور کبھی مستحب ہوتا ہے، مندوب ہوتا ہے۔ یعنی سب کرو گے تو ثواب ہوگا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ وضو مندوب کم ہے۔ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں سوؤں گا اور میں طہارت کی حالت میں سونے کو بہتر سمجھوں گا، تو اس نیت سے سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، یہ وضو مستحب ہے۔ اسی طرح جب آدمی جاگتا ہے تو سو کر جاگتے وقت وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ ایک آدمی اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ہر وقت باوضو رہوں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہر وقت باوضو رہنے کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہ بھی مستحب ہے۔ کوئی آدمی غیبت بہت برا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو جو آدمی غیبت کرتا ہے، غیبت کے بعد اگر وہ وضو کرتا ہے یہ بھی مستحب ہے۔ زبان سے کوئی جھوٹی بات نکل جائے اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔
کوئی چغلی کھا لے اس کے بعد وضو کرنا بھی مستحب ہے، بلکہ ہر غلطی کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ شعر پڑھنے کے بعد، شعروں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، شعر پڑھ کر اب اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھتے ہیں۔ وہ شعر پڑھنا ایسا نہیں ہے جس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے۔ آپ جو دنیا داری کے جو شعر ہے، ایسا کوئی شعر پڑھتا ہے اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ آدمی نماز کے اندر نہ ہو، نماز کے باہر وہ کاکا لگائے، کھلکھلا کر ایسے آواز نکالے، تو اس وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے دوران وہ کاکا لگاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اب بچت ہے کس زمانے میں، رمضان میں جب نماز تراویح ہو جاتی ہے تو جو ہے نا وہ نام تو بچوں کا ہی چلتا ہے، اس میں کچھ بڑے بھی آ جاتے ہیں۔ جو آدمی 15-16 سال کا جوان ہے وہ بچہ نہیں، بالغ کو شریعت بچہ نہیں سمجھتے، وہ مکلف ہے، اور اس پہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بچے جو ہیں وہ تو ہنستے ہیں، ان کا تو وضو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایسا بالغ اگر ان کے ساتھ مل کر اگر کیا لگائے گا، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں حکم ہے کہ کوئی آدمی نماز میں نہ ہو، کاکا لگائے تو وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن وضو نئے سرے سے وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی میت کو غسل دے تو میت کو غسل دینے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ میت کو کندھا دینے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور باقی پڑھ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔